شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھنڈی نمازوں سے کیا مراد ہے؟ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں فجر و عصر کے الفاظ موجود ہیں۔ امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، چونکہ یہ دونوں نمازیں دن کے ٹھنڈے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، ان اوقات میں ہوا خوشگوار ہوتی ہے اور گرمی کی شدت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ان نمازوں کو ٹھنڈی نمازوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ان 2 نمازوں کو بطور خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فجر کا وقت میٹھی نیند کا وقت ہے اور عصر کا وقت کام کاج اور تجارت کا اختتام اور رات کے کھانے کی تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ ان تمام مشغولیت کے باوجود اس کا نماز ادا کرنا سستی سے دوری اور عبادت سے محبت پر دلیل ہے، اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ دوسری نمازیں بھی پابندی سے ادا کرے گا، کیونکہ جب وہ اتنی مشغولیت کے باوجود یہ نمازیں ادا کر رہا ہے تو بقیہ نمازوں کی ان سے بھی زیادہ حفاظت کرے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر و عشاء کی نماز ہے، چونکہ عشاء کے وقت بندے پر اونگ طاری ہوتی ہے، کھانا کھا لینے کی وجہ سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے اور اس حالت میں نماز پڑھنا نفس پر بہت گراں ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں نماز پڑھنا بلا عذاب جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ 2 نمازوں کے بطور خاص ذکر کی وجہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر ان 2 نمازوں کو بطور خاص ذکر کیوں کیا؟ ان 2 نمازوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کا مقصود ان کی عظمت کو بیان کرنا اور ان کی محافظت پر ترغیب دلانا ہے، کیونکہ ان نمازوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ عز و جل خطاؤں کو مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تمہارے لیے یہی ربط ہے۔ نامہ اعمال سے خطاؤں کا مٹنا۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گناہوں کا مٹنا مغفرت سے کنایہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد نامہ اعمال سے خطاؤں کا مٹانا ہو۔ خطاؤں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، نہ کہ کبیرہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے انتظار جیسی عظیم سعادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔